ذرا ایک منظر تصور کریں نا، سوچیں کہ دو لوگ ہیں جن کی ذہانت اور ان کی جو تعلیم ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے۔ ہاں، اور تجربہ بھی آپ کہہ لیں کہ لگ بھگ ایک جیسا ہی ہے۔ بالکل، تجربہ بھی ایک جیسا ہے، اور پھر اچانک ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا معاشی بحران آ جاتا ہے یا کوئی سخت صدمہ پہنچتا ہے انہیں، جو کہ زندگی میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ جی ہاں، کسی کے ساتھ بھی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص تو اس بوجھ تلے بالکل دب کر ٹوٹ جاتا ہے، مطلب وہ مکمل مایوسی کا شکار ہو کر حالات کو کوسنے لگتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جبکہ جو دوسرا شخص ہے نا، وہ اسی بحران کو ایک موقع میں بدل دیتا ہے، اور چند سالوں بعد آپ دیکھیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کامیاب اور مضبوط ہو کر ابھرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کیا یہ محض قسمت کا کوئی کھیل ہے، یا پھر وہ جو کامیاب ہونے والا شخص ہے اس کے پاس کوئی ایسا جادوئی راز ہے جو باقی دنیا سے پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے، اور ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نا کہ شاید کامیابی کسی خاص کسی موروثی ذہانت کا نام ہے۔ ہاں، یا پھر کوئی بے پناہ ٹیلنٹ ہوتا ہے ان میں۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ کامیاب لوگ شاید پیدائشی طور پر ہی کوئی مختلف آپریٹنگ سسٹم لے کر دنیا میں آتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ اور یہی وہ حیران کن حقیقت ہے جس پر ہم آج کی اس گہری گفتگو میں روشنی ڈالنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے آج جو مواد موجود ہے یہ دراصل مشہور زمانہ کتاب دی 7 ہیبٹس پر مبنی ہے، یعنی کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں۔ بہت ہی کمال کی کتاب ہے۔ بے شک۔ تو آج ہمارا مشن یہی ہے کہ اس کتاب کے جو بظاہر مشکل لگنے والے فلسفے ہیں ان کو بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ 7 عادتیں کام کیسے کرتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ نوٹس کا سب سے پہلا دعویٰ ہی یہی ہے کہ کامیابی کا راز کسی جادو یا پیدائشی ذہانت میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی عادتوں میں چھپا ہے۔ ہاں، ایک ایسا پوشیدہ آپریٹنگ سسٹم جو ہمارے دماغ کے پس منظر میں ہر وقت چل رہا ہوتا ہے، اور اس مواد کو پڑھ کر جو سب سے پہلی چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عادت کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نے مہینے میں ایک بار بس جوش میں آ کر لیا۔ مطلب جم کی ممبرشپ لے لی اور پھر گئے ہی نہیں۔ بالکل وہی بات۔ عادت وہ معماری ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، کیونکہ نفسیات کے مطابق ہمارے دن بھر کے تقریباً 40% سے زیادہ کام ہمارے شعوری فیصلوں کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ اچھا، 40% سے زیادہ؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ ہاں، یہ وہ کام ہیں جو دراصل ہماری عادتیں ہوتی ہیں، یعنی جو ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں نا، ہماری شخصیت اسی سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب ہماری روزمرہ کی جو بظاہر معمولی حرکتیں ہیں، جیسے صبح اٹھ کر ہمارا پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ بالکل، یا پھر غصے کی حالت میں ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر دراصل ہماری پوری زندگی کا خاکہ تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس مواد کے مطابق وہ کون سی مخصوص 7 عادتیں ہیں جو ہماری اس عام سی زندگی کو ایک غیر معمولی زندگی میں بدل سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس سفر کا آغاز نا انسان کے بالکل اندر سے ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات سے۔ اس نظریے کے مطابق جو پہلی 3 عادتیں ہیں وہ انسان کی اندرونی مضبوطی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی وہ ذاتی سطح پر ہوتی ہیں پہلے۔ ہاں، جسے وہ پرائیویٹ وکٹری یا ذاتی فتح کہتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی اور بنیادی عادت ہے پرو ایکٹیو بننا، یعنی بی پرو ایکٹیو۔ اچھا، پرو ایکٹیو۔ اس کا بالکل سادہ سا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی جو مکمل ذمہ داری ہے نا وہ خود لینی چاہیے۔ اب ایک سیکنڈ، یہاں پر میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، یہ جو ذمہ داری لینے والی بات ہے یہ سننے میں تو بہت اچھی اور مثالی سی لگتی ہے نا؟ بالکل کتابی بات لگتی ہے شروع میں۔ ہاں نا، لیکن عملی زندگی میں ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو واقعی کسی برے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ جنہیں اچانک کوئی سنگین بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا یار چلیں بیماری چھوڑے، جن کا باس انتہائی ظالم ہو۔ ہاں، وہ تو ایک عام مسئلہ ہے۔ تو کیا ان مشکل اور بے بس کر دینے والے حالات میں کسی کو یہ کہنا کہ بھئی پرو ایکٹیو بنو، حالات کا رونا مت رو، کیا یہ قسم کی بے حسی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی زبردست اور واقعی ایک جائز اعتراض ہے، اور یہیں پر پرو ایکٹیو ہونے کا اصل مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، تو اصل مطلب کیا ہے اس کا؟ اس مواد میں پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں بتایا گیا کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، جیسے کوئی بیماری، کوئی حادثہ یا باس کا رویہ۔
ہاں، کیونکہ وہ تو بیرونی عوامل ہیں نا، ہم انہیں کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں ایک بہت ہی گہرا تصور پیش کیا گیا ہے، اور وہ ہے محرک اور رد عمل کے درمیان کا فاصلہ۔ محرک اور رد عمل کے درمیان کا فاصلہ، ذرا اس کو تھوڑا مزید واضح کریں گے؟ جی میں بتاتی ہوں، یعنی جب حالات کی طرف سے ہم پر کوئی وار ہوتا ہے، جسے ہم محرک یا سٹیمولس کہتے ہیں، اور اس پر ہم جو جواب دیتے ہیں، یعنی جو ہمارا رد عمل یا رسپانس ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے، ایک فاصلہ، ایک لمحے کا وقفہ۔ بالکل۔ اور اس وقفے میں ہمارے پاس یہ آزادی اور طاقت ہوتی ہے کہ ہم اپنا رد عمل خود منتخب کریں۔ ایک عام یا جو ریئیکٹیو انسان ہوتا ہے، وہ حالات کی دباؤ میں آ کر فوراً شکایت کرتا ہے، وہ خود کو حالات کا قیدی سمجھ لیتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہاں بالکل، لیکن ایک پرو ایکٹیو انسان اسی چھوٹے سے وقفے کا استعمال کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، حالات بہت برے ہیں اور یہ میرے بس میں بھی نہیں تھے، لیکن اب ان حالات میں میرا بہترین رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب حالات کا کنٹرولر ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنے طرز عمل کا ماسٹر ہونا ہے۔ بالکل 100% درست۔ وہ حالات پر نہیں بلکہ اپنے رویے پر اپنی توانائیاں لگاتا ہے۔ کمال ہے، مطلب چاہے باہر کتنے ہی آندھی کیوں نہ چل رہی ہو، انسان کے اندر کا موسم اس کی اپنی مرضی سے چلنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بنیادی اور بڑی طاقتور تبدیلی ہے۔ اور جب انسان یہ پہلی عادت اپنا لیتا ہے نا، یعنی وہ یہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، تو وہ خود بخود دوسری عادت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جو کہ ہے begin with the end in mind، یعنی انجام یا مقصد کو ذہن میں رکھ کر شروعات کریں۔ جی ہاں، کیونکہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں، تو اگلا منطقی سوال ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ ہم اس زندگی کو لے کر جانا کہاں چاہتے ہیں؟ بالکل، ہماری منزل کیا ہے؟ یہ دوسری عادت دراصل اس اصول پر کھڑی ہے کہ دنیا میں ہر چیز نا 2 بار تخلیق ہوتی ہے۔ 2 بار؟ ہاں، پہلی بار انسان کے ذہن میں اور دوسری بار حقیقت میں۔ جیسے اگر آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ کاغذ پر بنتا ہے نا، پھر اینٹیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ تو واقعی کمال کا تصور ہے، اور مجھے یاد ہے اس مواد میں ایک بڑی مشہور ذہنی مشق کا ذکر ہے، جنازے والی مثال۔ ہاں، وہ بڑی زبردست اور گہری مشق ہے۔ مصنف ہمیں کہتا ہے کہ اپنا جنازہ تصور کریں، اور وہ کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا جنازہ ہے۔ آج سے کئی سال بعد جب لوگ وہاں جمع ہوں گے تو ہم کیا چاہیں گے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا بات کریں؟ بالکل، ہماری فیملی، ہمارے دوست ہمیں کن الفاظ میں یاد رکھیں؟ ہاں، کہ کیا ہم صرف ایک ورکاہولک تھے یا ایک اچھے انسان بھی تھے؟ یہ مشق واقعی اندر تک اتر جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی کو بالکل اس کے آخری کنارے سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں اچانک یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ آج ہمارے لیے واقعی میں کیا اہم ہے۔ دوسری عادت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف اندھا دھند بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ ہم جس دیوار پر اپنی کامیابی کی سیڑھی لگا رہے ہیں، وہ دیوار صحیح بھی ہے یا نہیں۔ بالکل، اگر ہم ان دونوں عادتوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو مجھے یہ کسی گاڑی کے سفر کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب پہلی عادت کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے پیسنجر سیٹ چھوڑ دی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، اور سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کی ذمہ داری لے لی۔ جی۔ اور دوسری عادت کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا وہ جو نقشہ ہے یا GPS ہے وہ آن کر لیا ہے اور اپنی منزل سیٹ کر لی ہے۔ زبردست تشبیہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اب اگر منزل ہی واضح نہیں ہے تو پھر سٹیئرنگ ہاتھ میں ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم بس گول گول گھومتے رہیں گے۔ بالکل، سٹیئرنگ اور منزل دونوں مل کر ہی اس سفر کو معنی خیز بناتے ہیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں ظاہر ہے، ابھی تو ہم نے صرف گاڑی سٹارٹ کی ہے۔ بالکل، کیونکہ جب منزل طے ہو جائے اور ڈرائیونگ شروع ہو جائے تو راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی تو آتی ہیں نا، چیزیں آپ کا دھیان بھٹکاتی ہیں۔ ہاں، ٹریفک، شور، نوٹیفیکیشنز۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں تیسری عادت کی ضرورت پڑتی ہے، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یعنی اہم کاموں کو سب سے پہلے رکھیں۔ جی۔ اب دیکھیں، یہ تیسری عادت بظاہر تو بڑی سادہ اور وہ پرانی سی نصیحت لگتی ہے نا، ہم سب بچپن سے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ بھائی اہم کام پہلے کیا کرو۔ ہاں، سننے میں تو یہ بالکل عام سی بات لگتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو یہ اتنا آسان کیوں نہیں ہوتا؟
मतलब हम दफ्तर में बैठे हैं, अचानक ईमेल आ गई, फोन की घंटी बज गई, या कोई कॉलीग दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। बिल्कुल, हम अपना अहम काम छोड़कर उन चीजों में उलझ जाते हैं। मतलब हमें तो हर वो चीज जो शोर मचा रही होती है ना, वही अहम लगती है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह वो एक नफ्सियाती उलझन है जो इस किताब में टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के जरिए बहुत ही शानदार तरीके से समझाई गई है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। हाँ, असल मसला ये है कि हम अक्सर अर्जेंट यानी हंगामी कामों में और इम्पॉर्टेंट यानी अहम कामों में फर्क करना भूल जाते हैं। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट? जी, देखें, एक काम जो बिल्कुल अभी हमारे सामने आ गया है और वो हमसे तवज्जो मांग रहा है। जैसे वो फोन की घंटी? हाँ, वो तो फौरन बज रही है। तो वो अर्जेंट है। हम फितरतन उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि वो फोन कॉल हमारे तवील मुद्दती मकासद के लिए अहम भी हो। यानी हम अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ वो आग बुझाने में और हंगामी हालतों से निपटने में ही गुजार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस मवाद का सबसे गहरा नुक्ता ही यही है कि असल कामयाबी और असल तरक्की हमें उस वक्त मिलती है जब हम अपना वक्त उन कामों पर लगाते हैं जो अहम तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अहम तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, मतलब उनकी कोई डेडलाइन फौरन सर पर नहीं खड़ी। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अपनी सेहत के लिए वर्जिश करना, मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग करना, कोई नया हुनर सीखना या फिर अपने रिश्तों को वक्त देना। वाह, वाकई ये काम कभी चीख कर आपकी तवज्जो नहीं मांगते? बिल्कुल नहीं। अगर आप आज जिम नहीं जाएंगे या वर्जिश नहीं करेंगे तो कोई हंगामा तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना। कोई बॉस आपको ईमेल नहीं करेगा कि तुमने आज पुशअप्स क्यों नहीं लगाए। बिल्कुल। लेकिन तवील अरसे में यही वो खामोश चीजें हैं जो आपकी जिंदगी की असल बुनियाद बनती हैं। तो तीसरी आदत दरअसल उन्हीं अहम मगर गैर हंगामी कामों को वक्त देने का नाम है। अब मैं देख सकता हूँ कि ये तीनों आदतें आपस में कैसे कड़ी की तरह जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। मतलब दूसरी आदत ने हमें वो मकसद या वो मंजिल दी थी और अब वो मकसद हमारे लिए एक फिल्टर का काम कर रहा है। तीसरी आदत हमें ये बता रही है कि भाई हर वो काम जो हमें उस मंजिल के करीब कर दे वही दरअसल अहम है और बाकी सब तो सिर्फ शोर है। बिल्कुल सही समझें आप। अच्छा, यहाँ तक का जो सफर था वो तो हमारी अपनी जात की तंजीम का था, प्राइवेट विक्ट्री। हाँ, हमने खुद को अंदर से मुनज़्ज़म कर लिया। लेकिन इंसान कोई गार में अकेला तो नहीं रहता ना। जाहिर है हम एक मुआशरे का हिस्सा है। हमारे मकासद, हमारी मंजिलें और हमारे काम अक्सर दूसरे लोगों से टकराते हैं। और जब हम दुनिया के साथ मामलात करते हैं तो ये नोटिस हमें चौथी आदत मुतारफ करवाते हैं। थिंक विन विन। जी, थिंक विन विन, यानी हमेशा ऐसा सोचें जिसमें दोनों का फायदा हो। और ये चौथी आदत ना दरअसल दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। वो कैसे? क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमागों में, चाहे वो स्कूल के इम्तिहानात हों या खेल का मैदान हो, एक कामयाबी की सोच बिठा दी जाती है जिसे स्कैर्सिटी माइंडसेट कहते हैं। स्कैर्सिटी माइंडसेट, यानी चीजों की कमी है। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कामयाबी या वसाइल एक पिज़्ज़ा की तरह है। अगर किसी दूसरे ने बड़ा टुकड़ा खा लिया तो मेरे लिए कम बच जाएगा। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि मेरी जीत के लिए किसी दूसरे का हारना तो लाजमी है। जी, और यही हमारी सबसे बड़ी गलतीफहमी है। लेकिन एक अमली सवाल जहन में आता है यहाँ पर। जी पूछें। कारोबारी दुनिया में या बिजनेस में तो वाकई ऐसा ही होता है ना। मतलब अगर मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो लाजमी तौर पर जो दूसरी कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट हार जाएगी। तो वहां पर ये वन विन या जीत जीत का फलसफा अमली तौर पर कैसे काम कर सकता है? देखें, ये उलझन इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम वसाइल को महदूद समझते हैं। वन विन का जो तस्वुर है ना, वो अबंडेंस माइंडसेट यानी फरावानी की सोच पर खड़ा है। फरावानी की सोच? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करें तो हम सिर्फ उस एक रोटी या पिज़्ज़ा को बांटने पर ना लड़ें, बल्कि हम ये सोचें कि क्या हम मिलकर एक नई और बड़ी रोटी पका सकते हैं। वाह, एक बड़ी रोटी पका सकते हैं। जी, ये बाहमी ताउन से एक ऐसा तीसरा रास्ता निकालने का नाम है जिसमें फरीकैन को वो मिल जाए जो उनके लिए वाकई अहम है। लेकिन ये रास्ता निकालने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त है। और वो शर्त यकीनन हमारी 5वीं आदत है। बिल्कुल, जो कि है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले दूसरों को समझें फिर ये उम्मीद रखें कि कोई आपको समझेगा।
جی ہاں. اس عادت پر بات کرتے ہوئے مجھے نا انسانوں کا ایک بہت ہی دلچسپ اور عام سا رویہ یاد آ رہا ہے. اگر ہم ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ دوسروں کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ ہمیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے. تو پھر کیوں سنتے ہیں ہم؟ ہم تو بس اس لیے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ میں نا اپنا اگلا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں. او بالکل درست فرمایا آپ نے. مطلب ہم صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب سامنے والا سانس لینے کے لیے رکے اور کب ہم اپنا تیر چھوڑیں. بالکل. اور اس کتاب میں اس رویے کو آٹو بایوگرافیکل لسننگ کہا گیا ہے، یعنی اپنی ذات کے حوالے سے سننا. اپنی ذات کے حوالے سے مطلب اگر کوئی ہمیں اپنا کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو ہم پوری بات سنے بغیر ہی فوراً اپنا تجربہ بیچ میں لے آتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور تمہیں یہ کرنا چاہیے. او ہاں، ہم مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. ہم کانوں سے تو سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمدردی یا ایمپتھی کے ساتھ نہیں سن رہے ہوتے. تو پھر ایک حقیقی اور گہری سطح پر سننے کا کیا مطلب ہے اس کتاب کے مطابق؟ گہری سطح پر سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا چشمہ اتاریں اور دنیا کو اس دوسرے انسان کے چشمے سے دیکھنے کی کوشش کریں. آپ اس کے جذبات، اس کے خوف اور اس کے نقطہ نظر کو بالکل ویسے ہی محسوس کریں جیسے وہ کر رہا ہے. یہ تو خاصا مشکل کام ہے. مشکل ہے، لیکن جب آپ کسی کو اس ہمدردی کے ساتھ سنتے ہیں نا تو دراصل آپ اسے نفسیاتی طور پر آکسیجن فراہم کر رہے ہوتے ہیں. نفسیاتی آکسیجن، واہ کیا خوبصورت اصطلاح ہے. ہاں، کیونکہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے واقعی سمجھا گیا ہے تو اس کی مزاحمت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی دفاعی خول سے باہر آ جاتا ہے. اور میرا حال ہے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب چوتھی عادت یعنی ون ون کے لیے راستہ کھلتا ہے. بالکل. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ دوسرے انسان کے لیے جیت کا اصل مطلب کیا ہے تو ہم ایسا حل نکال ہی نہیں سکتے جس میں دونوں کا فائدہ ہو. کمال ہے، یعنی یہ دونوں عادتیں ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھوری ہیں. جی بالکل. اور جب ہم خلوص نیت سے دوسروں کو سمجھتے ہیں اور سب کے فائدے کا سوچتے ہیں نا تو ایک عجیب سا جادو ہوتا ہے. اور یہیں سے ہماری چھٹی عادت جنم لیتی ہے، جو کہ ہے سینرجائز، یعنی ہم آہنگی پیدا کرنا، مل کر کام کرنا. سینرجائز. ہاں، یہ دراصل باہمی تعلقات کی سب سے اونچی اور طاقتور منزل ہے. دیکھیں، ریاضی کا عام اصول تو یہی ہے نا کہ ایک اور ایک مل کر دو ہوتے ہیں. بالکل دو ہی ہوتے ہیں. لیکن سنرجی یا ہم آہنگی کے اصول کے مطابق جب دو مختلف دماغ ایک ساتھ ملتے ہیں تو وہ ایک اور ایک مل کر 3 یا شاید 10 بن جاتے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. جی، یہ صرف تعاون نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل تخلیقی عمل ہے. اس سینرجی کو سمجھنے کے لیے مجھے نا ایک میوزیکل بینڈ کی بڑی زبردست مثال ذہن میں آ رہی ہے. اچھا، بتائیں. ذرا تصور کریں، ایک ڈرمر ہے جو اپنے ساز پر بہت کمال کی دھن بجاتا ہے اور ایک گٹارسٹ بھی بہت شاندار ہے. صحیح. لیکن جب وہ دونوں ایک سٹیج پر مل کر بجاتے ہیں تو وہ صرف اپنی آوازیں اکٹھی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کے ملنے سے ایک بالکل نیا احساس، ایک نیا گانا تخلیق ہوتا ہے جو پہلے ان دونوں کے پاس اکیلے موجود ہی نہیں تھا. بہت خوبصورت مثال دی آپ نے. اور اس بینڈ کی مثال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ دونوں مختلف ہیں. ڈرم کی آواز گٹار جیسی نہیں ہے. بالکل نہیں. ہم آہنگی یا سینرجی کا مطلب ہی اختلاف کو منانا اور اس کا احترام کرنا ہے. اکثر ہم ان لوگوں سے چڑھتے ہیں نا جو ہم سے مختلف سوچتے ہیں. ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے مخالف ہیں. لیکن چھٹی عادت ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلافات دراصل کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہیں. اگر دو لوگوں کی سوچ بالکل ایک جیسی ہے تو ان میں سے ایک غیر ضروری ہے. واہ، اگر سوچ ایک جیسی ہے تو ایک بندہ فالتو ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. جی، مختلف خوبیاں مل کر ہی ایک مکمل تصویر بناتی ہیں. بالکل. اب دیکھیں، یہ سفر جو انسان کی اپنی ذات اور ذمہ داری سے شروع ہوا تھا اب وہ باہمی تعاون کی ایک شاندار تخلیقی منزل تک پہنچ چکا ہے. جی ہاں. لیکن یہ سب کہنے اور سننے میں جتنا زبردست لگ رہا ہے نا، روزمرہ کی تھکا دینے والی زندگی میں ان تمام عادتوں کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل کام ہے. بہت مشکل ہے. اور شاید اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نوٹس آخر میں ہمیں 7ویں عادت کی طرف لے جاتے ہیں، شارپن دی سو، یعنی اپنی آری کو تیز کرتے رہیں. جی، یہ 7ویں عادت ان باقی تمام 6 عادتوں کا احاطہ کرتی ہے. یہ دراصل وہ انجن ہے جو اس پوری مشین کو چلاتا رہتا ہے. اس کا مقصد ہے خود کو مسلسل بہتر بنانا
اور اپنی تجدید کرنا۔ مجھے اس اصطلاح پر نا وہ لکڑہارے کی مشہور اور سبق آموز کہانی یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ کہانی تو اس عادت کا نچوڑ ہے۔ بالکل، مطلب ایک جنگل میں ایک شخص مسلسل کئی گھنٹوں سے ایک درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پسینے میں بالکل شرابور ہے، بے تحاشا محنت کر رہا ہے، لیکن درخت ہے کہ کٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور پھر وہاں سے کوئی گزرتا ہے نا؟ ہاں، کوئی راہگیر وہاں سے گزرتے ہوئے یہ منظر دیکھتا ہے اور اسے مشورہ دیتا ہے کہ بھائی تمہاری آری کی دھار بالکل کند ہو چکی ہے، تم کچھ دیر رک کر اس آری کو تیز کیوں نہیں کر لیتے؟ اور لکڑہارے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ لکڑہارا ہانپتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ میرے پاس آری تیز کرنے کا وقت کہاں ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں درخت کاٹنے میں کتنا مصروف ہوں؟ اور کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگیوں کا یہی المیہ ہے۔ جی بالکل، ہم سب وہ لکڑہارے ہی تو ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی دوڑ دھوپ، نوکری اور رشتوں کے مسائل میں اتنے الجھے جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہماری اپنی توانائیاں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم کند آری سے بس درخت کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ 7ویں عادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خود کو وقت دینا، خود کو تازہ دم کرنا کوئی خود غرضی یا وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم سرمایہ کاری ہے۔ تو پھر ایک انسان عملی طور پر اپنی اس آری کو کیسے تیز کر سکتا ہے؟ مطلب اس کے کیا پہلو ہیں؟ اس کتاب میں انسان کی تجدید کے 4 پہلو بتائے گئے ہیں۔ 4 پہلو؟ اچھا۔ پہلا ہے جسمانی پہلو، یعنی اچھی خوراک، باقاعدہ ورزش اور مناسب آرام۔ صحیح۔ دوسرا ہے ذہنی پہلو، یعنی اچھی کتابیں پڑھنا، کچھ نیا سیکھنا اور اپنے ذہن کو وسعت دینا۔ پھر تیسرا ہے جذباتی اور سماجی پہلو، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ اور چوتھا اور آخری ہے روحانی پہلو۔ روحانی پہلو میں کیا آتا ہے؟ یعنی مراقبہ، عبادت یا فطرت کے ساتھ وقت گزارنا، جس سے انسان کو اندرونی سکون ملے۔ جب انسان ان 4 پہلوؤں پر مستقل کام کرتا ہے نا، تو وہ ایک نئی توانائی کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے باقی 6 عادتوں پر عمل کرنا اس کے لیے کہیں زیادہ آسان اور قدرتی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہمارے سامنے موجود ان ذرائع نے واقعی کامیابی کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ بدل دیا ہے، بالکل بدل دیا ہے۔ کامیابی کوئی حادثہ یا قسمت کی بات نہیں ہے، یہ ایک شعوری اور مستقل عمل ہے۔ جی، یعنی سب سے پہلے اپنی زندگی کا سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لینا، جس کو ہم نے ذمہ داری کہا۔ صحیح۔ پھر نقشے پر اپنی منزل طے کرنا، یعنی مقصد۔ پھر ان کاموں پر توجہ دینا جو اس منزل تک لے جائیں، یعنی اہم کام پہلے۔ بالکل۔ اس کے بعد دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا، جس میں سب کا فائدہ ہو، یعنی ون ون۔ اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے دوسروں کی بات کو گہرائی سے سمجھنا، اور پھر اختلافات کو ملا کر کوئی نیا اور تخلیقی حل نکالنا، جسے ہم نے سینرجی کہا۔ اور سب سے آخر میں اس پورے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی ذات کے 4 پہلوؤں کو مسلسل تازہ اور بہتر بناتے رہنا۔ زبردست۔ ہم نے گفتگو کے آغاز میں بات کی تھی کہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی دراصل وہ اینٹیں ہیں جن سے ہماری شخصیت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اس سارے فلسفے کو سمجھنے کے بعد ہمیں خود سے ذرا رک کر یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ آج ہماری زندگی میں کون سی ایسی عادت ہے جو پس منظر میں ہمارے مستقبل کی عمارت کھڑی کر رہی ہے۔ بہت گہرا سوال ہے۔ اور کیا وہ عمارت واقعی اس منزل کی طرف جا رہی ہے جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا؟ یا پھر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی مصروفیات سے تھوڑی دیر کا وقفہ لیں اور اپنی آری کی دھار کو تھوڑا اور تیز کریں؟ بالکل۔ انہی سوچوں کے ساتھ ہماری آج کی اس گفتگو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سوچتے رہیے، سیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔